हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब दो चीज़ों की उनको इजाज़त दे। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये दो शर्तें अगर साद हुसैन रिजवी साहब मान जाएं तो फिर शायद पीटीआई के जो लोग हैं ना वो ज्वाइन कर लें तहरीक लबैक को। ऐसे वो नहीं कर सकते। हुकूमत को मालूम हो चुका है, हुकूमत के सामने वाज़ेह हो चुका है कि इन तिलों में तेल नहीं है। हम कुछ भी कर ले, बे चौक चौराहे में आके इमरान खान के कपड़े उतार दें, फिर भी पीटीआई के कारकुन रोडों पे निकलने वाले नहीं हैं। ये पाकिस्तान की रियासत को के सामने ये वाज़ेह हो चुका है। बरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल शाम से लेकर रात को 12-1 बजे तक तकरीबन जो ज़्यादातर पीटीआई की क़यादत है वो गिरफ्तार हो चुकी है और जो बचे हैं वो किधर रपोश हैं। इतनी जिल्लत और रसवाई होने के बावजूद पीटीआई के जो कारकुन हैं वो पीटीआई को छोड़ते क्यों नहीं है और तहरीक लबैक को वो ज्वाइन क्यों नहीं करते? हालांकि निजी महफिलों में और कई सहाफ़ियों ने इंकशाफ किया है कि जो पीटीआई का वर्कर है वो पीपल पार्टी या नून लीग या किसी की तरफ नहीं जा सकता है। अगर वो जाएगा इमरान खान के बाद तो वो तहरीक लबैक की तरफ जाएगा। लेकिन इतनी जिल्लत और रुसवाई और जो ताने उनको सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं उसके बावजूद वो तहरीक लबैक की तरफ क्यों नहीं आते? मैं समझता हूं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब उन्हें दो चीज़ों की इजाज़त दे दे तो पूरी पीटीआई ज्वाइन कर लेगी तहरीक लबैक को। हाँ, उन दो चीज़ों में शायद एक के ऊपर साद हुसैन रिजवी साहब कंप्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन दूसरी की वो इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। बहुत ज़बरदस्त आखिरी यानी कि पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक कहावत के तौर पे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। नाज़रीन, कल रात को जैसा कि इमरान खान का जलसा था उस दिन, उस जलसे की एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कल पार्लियामेंट के सामने पीटीआई की तकरीबन क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को तकरीबन पूरी रात में जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं वो कामयाब जलसे के वफैद शूथियों को बता रहे थे। हुकूमत को घुटनों पे ला के खड़ा कर दिया था। किसने? पीटीआई के यूट्यूबर ने। बहुत बड़े बड़े बुलंदो दावा कर रहे थे। उसी वक्त भेड़ बकरियों की तरह पीटीआई क़यादत को गिरफ्तार किया जा रहा था। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके यूट्यूबर हैं वो कह रहे थे कि इतना कामयाब जलसा है, हुकूमत घुटनों के ऊपर आ गई है, हुकूमत परेशान हो गई है, ये सब कुछ इमरान रियाज हो गया, साबिर शाकिर हो गया सब। लेकिन हकीकत में ग्राउंड के ऊपर उनकी सही छितरोल हो रही थी। फिर सोशल मीडिया के ऊपर खासकर तहरीक लबैक के जो लोग हैं वो और दूसरे खूब छितरोल कर रहे थे पीटीआई के जो वर्कर हैं, खूब उनके ऊपर यानी कि तानेबाजी कर रहे थे कि कहाँ हैं आप। लेकिन पीटीआई की जो ट्विटर के ऊपर लोग हैं वो फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। ट्वीट कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को अगर कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा है। तो मैंने एक फलक जवेद जो इमरान खान की एक बड़ी एक्टिव किस्म की कारकुन है ट्विटर के ऊपर, उसने ये ट्वीट किया। फिर मैंने उसको जवाब दिया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो क्या वो गधों का नुमाइंदा था? उस वक्त आप लोगों ने क्या कर लिया कि अली अमीन गंडापुर को अगर गिरफ्तार किया गया तो आप तहस नहस कर देंगे। बरकत नाजरीन, ये देखा जाए तो पीटीआई के जो वर्कर हैं इस टाइम शर्मिंदगी की अंतहा है उनके ऊपर। यानी कि पीटीआई क़यादत गिरफ्तार हो गई, लीडर उनका जेल के ऊपर है, जेल से वो नहीं कर सकते। हुकूमत जब चाहती है जैसे करती है खूब पकड़ के उनको जेल में डाल देती है, कारकुन बाहर नहीं निकलते। लेकिन फिर भी वो बज़िद हैं, उनको मालूम है कि इमरान खान बाहर नहीं आएगा, इमरान खान बाहर नहीं आ सकता है, हमारी क़यादत बोझदिल है, डरपोक है। लेकिन फिर भी वो पीटीआई को चबड़ के बैठे हुए हैं। वो किसी दूसरी पार्टियों की तरफ क्यों नहीं जाती? जैसा कि उनका दावा है कि भाई हमको एक नडर लीडर चाहिए, एक बहादुर लीडर चाहिए, एक अच्छी क़यादत चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी तहरीक लबैक है। वो बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर ना माने, लेकिन इनकी जो आपस में व्हाट्सएप के ऊपर जब इनकी गुफ्तगू होती है या किसी ट्वीट के ऊपर ये एक दूसरे से बात करते हैं तो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि साद हुसैन रिजवी एक बेहतरीन लीडर है और तहरीक लबैक वाले दलेर हैं। क्योंकि जो सहाफ़ी हैं
وہ بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ تحریک لبیک بیت جماعت ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت بھی چاہے ملک جام کر سکتی ہے، اپنے مطالبات منوا سکتی ہے. تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ سنتے نہیں ہیں؟ بالکل سنتے ہیں، لیکن وہ تحریک لبیک کی طرف کیوں نہیں آتے؟ علی امین گنڈا پور نے کل بڑا بیان دیا، یعنی کہ جو اس نے کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہے ہمارے ساتھ پنگا مت لینا، اگر پنگا لیا تو ہم آپ کو تہس نہس کر دیں گے. تو جب ان کے ساتھ ان کو تہس نہس کیا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں، تو اس ٹائم علی امین گنڈا پور کا فون آف تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے. کہاں وہ چھپے ہوئے تھے اللہ بہتر جانتا ہے. ایک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن کوئی کنفرم خبر یہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن وہ چھپے ہوئے تھے. اب یہ جو اتنی پی ٹی آئی قیادت گرفتار ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دن بعد چھوٹ جائیں، ان کی ضمانت ہو جائے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کی قیادت کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کہیں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا احتجاج نہیں ہو رہا تھا. آج صبح تک کہیں بھی پی ٹی آئی کے 2 آدمی بھی نکل کے انہوں نے احتجاج نہیں کیا، جب پوری پارٹی، اتنی بڑی پارٹی کی قیادت کو اور لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ آرام سے خاموش سوئے ہوئے تھے، کوئی فکر ان کو نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب 2 چیزوں کی ان کو اجازت دے. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، یا ویسے کوئی حقیقت ہے، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یا کہاوت ہے یا ایک ویسے کوئی سٹوری بنی ہوئی ہے کہ کسی آرمی کو، کسی ملک کے آرمی کو جب آدمیوں کی ضرورت پڑی، جنگ کا دور آیا، تو وہ ایک قبیلے کے پاس چلے گئے. میں اس قبیلے کا نام نہیں لیتا ہوں، میں کس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ معلوم نہیں کتنا حقیقت ہے نہیں حقیقت. وہ اس قبیلے کے پاس چلے گئے، ان قبیلے لوگوں کو کہا ہے کہ آؤ آپ آرمی جوائن کرو. ان قبیلے کے لوگوں نے کہا ہے، وہ بڑے سردار لوگ تھے بھائی، وہ آرام سے سو کے مفت کا کھانا کھانے والے تھے، وہ مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، نوکریاں کرنا وہ ان کا پیشہ نہیں تھا، آسان پیشہ تھا، کسی سے مانگ لینا، ہی بھیک مانگ لینا، ہاتھ بڑھا لینا وغیرہ وغیرہ. ان سے کہا تھا، ان کا جو ایک سردار تھا نا قبیلے کا، تو وہ آرمی کے آدمی کو سامنے بٹھا کے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آرمی جوائن کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کون سی شرطیں ہیں؟ تو اس نے کہا ہے کہ بھائی پہلی تو بات ہے کہ ہم کوئی بندوق وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، دوسری بات ہے کہ ہم کسی بارڈر وغیرہ پہ نہیں جائیں گے، لیکن ہماری سب سے بڑی جو شرط ہے نا وہ یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو ہم کو چھٹیوں پہ گھر بھیج دیا جائے، جنگ کے دوران ہم اس آرمی میں نہیں رہیں گے، گھر آرام کریں گے. اگر سعد حسین رضوی صاحب یہ کہے کہ آپ آ جاؤ، آپ کو قربانی نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ تحریک لبیک میں تو قربانی دینی ہے، ڈنڈے کھانے ہیں، گولیاں کھانی ہیں، شہادتیں دینی ہیں، جیلیں کاٹنی ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، قیادت کے پیچھے، قیادت فرنٹ پہ ہوگی، پیچھے کارکن ہوں گے. تو یہاں تحریک لبیک اگر آپ نے اپنی یعنی پاور دکھانی ہے، آپ نے اپنی طاقت دکھانی ہے، تو پھر تو طاقت ایسے تو نہیں ملتی ہے نا، تو تحریک لبیک میں تو قربانی دینی پڑتی ہے کارکنوں کو. تو سعد حسین رضوی صاحب ان کو کہیں کہ آپ جوائن کر لو، جب بھی تحریک لبیک کوئی دھرنا کرے گی، لانگ مارچ کرے گی، کہاں بھی اگر مشکل وقت آئے گا تو آپ گھروں میں چلے جانا، ہمارے تحریک لبیک کے جو رضوی شیر ہیں وہ کافی ہیں، وہ دشمنوں سے نمٹ لیں گے، آپ آرام سے چھٹی میں گھر چلے جانا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب ان کو ناچ گانے کی اجازت دے دیں کہ بھائی جب ہم جلسہ کریں گے تو آپ آ جانا، آپ خوب ناچ گانا بھی کرنا، موج مستی بھی کرنا. یہ 2 شرطیں اگر سعد حسین رضوی صاحب مان جائیں تو پھر شاید پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا وہ جوائن کر لیں تحریک لبیک کو. ایسے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیرت مند لوگوں کی جماعت ہے، یہاں قربانی دینی پڑتی ہے. یار اتنی یقین مانے، اتنی آدمی کو غصہ آتا ہے، کیونکہ سعد رضوی تو ایسے ایک جوک کے ٹاپ پہ تھا، سعد رضوی صاحب ایسی کون سی شرطیں کرتا ہے کہ بھئی آپ آ کر ناچ گانا کرو، یہ کرو، نہیں، یہ ایسا بھی ہو بھی نہیں سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ ووٹ ہم کو دیں، ٹھیک ہے، جب مشکل وقت آئے گا آپ جا کے گھروں میں سو جانا، کیونکہ آپ تو عمران خان کے بوزدل کارکن ہو نا، بوزدل لیڈر ہے جو بالٹی لے کے عدالتوں میں، یعنی کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی لیڈر عدالتوں میں ایسا پیش نہیں ہوا ہے کہ جو بالٹیاں لے کے اتنا ڈر اور خوف کی وجہ، ظاہر ہے اس کے کارکنوں بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا. تو ووٹ ہم کو دے دینا، ٹھیک ہے، جب مشکل وقت ہو گیا تو لبیک کے رضوی شیر کافی ہیں. تو شاید یہ سعد رضوی صاحب مان جائیں، لیکن وہ ناچ گانے والا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. برکت ناظرین، بائی دی وے یہ ایک جوک تھا، لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے، یقین مانے ناظرین،
کہ جتنی اس ٹائم ذلت اور رسوائی پی ٹی آئی کارکنوں کی ہو رہی ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے ان کو اوپر تانے کس رہا ہے, ان کو تانے دے رہا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو, آپ کی لیڈرشپ گرفتار ہو گئی, آپ کا عمران خان گرفتار ہو گیا. لیکن مجال ہے ان کو کوئی فرق پڑنے والا, کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے. بس شام کو کمرے میں آ کے ایک دم پوسٹ کر دیں گے عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے. کوئی عمران خان کو ہاتھ لگا کے دیکھے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, پھر وہ چلا گیا. کوئی علی امین گنڈا پور کو ہاتھ لگا کے دیکھے ہم یہ کر دیں گے, ہم جلسے میں یہ کر دیں گے. بس یہی چیز ہے. برکت ناظرین, یہ تو ان کے ساتھ ہونا تھا. اگر میں ڈیٹیل اور تفصیل میں جاؤں تو جو فیض حمید گرفتار ہے اس سے جو انکشافات ہو رہے ہیں, مراد سعید جو فرار ہے, فیصل واڈا جو بڑے بڑے انکشاف کر رہا ہے, اگر عدالتی یا اہم جو ان کے خلاف قانونی کیس چل رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی سنگین قسم کے ہیں. وہ تو سیدھا واضح نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان پھانسی کی طرف جا رہا ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور جس طرح یہ حکومت ان کے ساتھ نمٹ رہی ہے تو ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ عمران خان کو سائڈ پہ کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ حکومت کو معلوم ہو چکا ہے, حکومت کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, بے چوک چوراہے میں آ کے عمران خان کے کپڑے اتار دیں, پھر بھی پی ٹی آئی کے کارکن روڈوں پہ نکلنے والے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی ریاست کو کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ